بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2271 ہے اور آج سورۃ المرسلات کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 35 تا 40، 35 to 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ہذا یہ، یوم دن ہے، لا ینطقون بول نہیں سکیں گے، ولا یؤذن اور نہیں اجازت دی جائے گی، لہم ان کو، فیعتذرون کہ وہ معذرت کر سکے۔ ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ہذا یہ، یوم الفصل فیصلے کا دن ہے، جمعناکم ہم جمع کریں گے تمہیں، والاولین اور پہلوں کو، فإن کان لکم پھر اگر ہے تمہارے لیے، کیدن کوئی چال، فکیدون تو تم مجھ سے چال چلو۔ ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے، اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے، چال ہے، تو مجھ پر وہ داؤ چلا لو۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ ایسا دن ہے کہ جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے، بولتی بند ہو جائے گی۔ دوسری بات، انہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں، سوری نہیں کہہ سکیں گے۔ تیسری بات، بڑی خرابی ہوگی اس دن ان ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ فیصلے کا دن ہے جس کے لیے ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو جمع کر لیا ہے۔ پانچویں بات، اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو وہ داؤ مجھ پر چلا لو۔ چھٹویں بات، بڑی خرابی ہوگی ایسے دن، اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کی اس دن ہونے والی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کا یہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن یہ کفار اور نافرمان لوگ اپنے زبان سے کچھ بول بھی نہیں پائیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ان کی زبانوں میں قوت گویائی باقی نہیں رہے گی، وہ شزدر رہ جائیں گے، ہیبت 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 ان پر طاری ہوگی، خوف طاری ہوگا کہ ان کی زبانوں سے کچھ نکل نہیں پائے گا۔ اس آیت سے چند شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کی دیگر آیتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے
کہ اس دن کفار اور جہنمی لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں اس دن ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارے لیے بھی تو رکو تاکہ ہم بھی تمہارے نور کا کچھ حصہ بن سکیں، حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اگلی آیت میں ہے ینادونہم الم نکم معکم، یہ منافقین ان ایمان والوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 27 میں بھی ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام آیتوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جہنمی اس دن بات کر سکیں گے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بولتی بند کر دی جائے گی اور وہ کچھ بول نہیں پائیں گے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اس دن کوئی بول نہیں سکے گا؟ اس کا جواب مفسرین نے یوں دیا ہے کہ اس دن ان کے ساتھ کئی حالتیں پیش آئیں گی۔ تو اس لحاظ سے بعض مواقع ایسے ہوں گے جہاں یہ لوگ بات کریں گے، اور بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ وہ وہاں بات نہ کر سکیں گے۔ اس اعتبار سے ان دونوں قسم کی آیتوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے یوں کہا کہ وہ لوگ ایسی گفتگو کریں گے جو بے معنی اور بے فائدہ ہوگی۔ اب جو گفتگو بے فائدہ ہو تو گویا وہ ایسی ہی ہے کہ کچھ کہا ہی نہیں۔ الغرض دونوں صورتوں میں بھی دونوں قسم کی آیتوں کا حق ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اس دن کسی قسم کا کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا ہر عذر جھوٹ پر مبنی ہوگا جو ناقابل قبول ہوگا۔ اس لحاظ سے وہاں انہیں عذر کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا، ہم نے اس لیے کیا تھا، ہم نے اس لیے کیا تھا، سوری معذرت چاہیں گے، کچھ نہیں چلے گا۔ اور اس لیے بھی موقع نہیں دیا جائے گا عذر و معذرت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اپنے نبی کے ذریعے ہر چیز کو کھول کر واضح کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسے نہ مانے تو اسے عذر پیش کرنے کا بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی حق نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا سورۃ التحریم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کافرو آج کے دن کوئی عذر پیش نہ کرو، تمہیں تو انہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اس دن ایسے لوگوں کی بڑی خرابی ہونے والی ہوگی جو جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کو کفار و مشرکین اور دوزخیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لو یہی ہے وہ فیصلے کا دن جس کا تم انکار کیا کرتے تھے اور جس دن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہم آج حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر ہی دیں گے، جس کے لیے ہم نے آج کے دن تمہیں اپنے پاس جمع کر دیا، اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو بھی۔ تو کیا اب بھی تم اس دن کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں تمہارے اعمال کی پوری سزا دی جائے گی، لہذا بڑی خرابی ہونے والی ہے اس دن اور اس شخص کے جو جھٹلانے والا ہے، یعنی قیامت کے دن کو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔